نواز شریف اور آصف زرداری کا فلسفہ سیاست یہ ہے کہ لوگوں کو غربت کے چنگل میں پھنسا کر ان کی بربادی کرو تاکہ وہ مجبور لاچار ہو جائیں اور پھر ایک بریانی ایک پیپسی کی بوتل پر ہمیں ووٹ دیں اور پھر ہمارے پاس روزی روٹی تعلیم اور علاج معالجہ کے لیے محتاج بن کر آتے رہیں۔ یہ ہے ان کی سیاست۔ پوری دنیا میں ایسی سیاست کہیں پر بھی نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر ہر ملک کے عوام کی نمائندہ پارٹی اس ملک کے عوام کے خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرتی ہے، روزگار کی فراہمی کے لیے کام کرتی ہے، علاج کی فراہمی کے لیے کام کرتی ہے، سڑکیں بنانے کے لیے کام کرتی ہے۔ لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ لوگوں کی بربادی کا کام کرتے ہیں تاکہ لوگ محتاج رہیں، لوگ لاچار رہیں، لوگ ان کے پاس ہاتھ جوڑ کر جا کر کہیں کہ ہمیں نوکری دو، ہمیں روزی دو، ہمارا علاج کرا دو، ہمیں سڑکیں بنا دو، اور پھر اس کے بدلے میں وہ ووٹ لے کر پھر حکومت میں آ جائیں۔ یہ ہے وہ بنیادی فلسفہ آصف زرداری اور نواز شریف کا، جس کی وجہ سے آج پاکستان برباد ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یاد رکھنا بنیادی طور پہ اگلی گال کریں دا پہ میں جیڑے ویلے تائیں تواڈے ملک دے وچ بہتر سیاستدان نہ آسن، بہتر سیاستدان تو مراد ہے اگر تساں 1970 دے الیکشن دے وچ بنن والی اسمبلی جڑی 1976 تک موجود آئی اتھاں تک اگر غور کرو، اندے کول پہلے جڑے سیاستدان ہن اس سے جو پہلے سیاستدان تھے وہ پڑھے لکھے تھے، وہ پی ایچ ڈی تھے، وہ ڈاکٹریٹ کی ہوئی تھی، ایم اے کیا ہوا تھا، اکنامک میں ماسٹر کیا ہوا تھا، وہ ہیلتھ میں ماہر تھے، وہ وزیر خزانہ میں ماہر تھے، وہ انفراسٹرکچر میں ماہر تھے، وہ دوسری چیزوں میں ماہر تھے، اور اس کی وجہ سے سیاستدان کی عزت اور احترام تھا۔ لیکن جب 1977 میں جنرل ضیاء الحق فوجی نے مارشل لا لگایا تو اس کو لگا کہ ہم تو ایف اے پاس ہیں، ہم تو میٹرک پاس ہیں، تو یہ جو سیاستدان ہیں آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، امریکہ کے پڑھے ہوئے، جرمن کے پڑھے ہوئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے ایچیسن کے پڑھے ہوئے جو سیاستدان ہیں، یہ تو ہم پر جب ہم سے بات کرتے ہیں تو ہمیں احساس کمتری ہوتا ہے۔ تو تب جا کے جرنیلز نے آئی ایس آئی کے ذریعے سے الیکشن کو کنٹرول کر کے جاہل گنڈے موالی سیاستدان پیدا کیے جو اردو بھی صحیح نہیں بول سکتے، دوسری زبان تو دور کی بات ہے، انگلش زبان تو دور کی بات ہے، وہ اردو بھی صحیح طرح نہیں بول سکتے۔ اگر آپ غور کریں، آپ اپنے علاقوں کے سیاستدان، ان کی تعلیم زیرو، ان کا شعور زیرو، ان کا علم زیرو، ان کے پاس بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور وہ لوگ آج ملک پر نسل در نسل انہوں نے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر اس کی وجہ وہی جو یہ جیسے پہلے نون لیگ کے لوگوں کو کال آتی تھی کہ جناب آپ کو کہہ دیا آپ اس پارٹی میں چلے جائیں، پھر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کال آتی تھی، اور آپ کو یاد کروا دوں مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی جو وہ بنی تھی الگ سے راؤ سکندر کی قیادت میں، اور دوسرے لوگوں کی 36 لوگ جو توڑ کے کاف لیگ بنا کے حکومت بنائی تھی، یاد ہے؟ نون لیگ کے بھی اسی طرح توڑے جاتے تھے۔ اور پھر اب جو تازہ جو صورتحال اس وقت، آج اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، راجہ ریاض جس کو اردو صحیح بولنی نہیں آتی، راجہ ریاض، اس کو حزب اختلاف کا لیڈر بنا دیا۔ یہ پوری پلاننگ تھی کہ جاہل لوگوں کو جیلی الیکشن کے ذریعے جتوا کے ان کو لے کے آؤ اسمبلی میں تاکہ وہ ہمارے سامنے نہ بول سکیں۔ پرانے سیاستدان کو غور کریں، اس کے پاس اگر کسی جرنیل کی کال آتی تھی تو جرنیل کی وہ بات نہیں مانتا تھا،
अरशाद मेरा सोना गाल है ਤੁਹਾਡਾ सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कम अज़ कम 2 घंटे या 3 घंटे पूरी लंबी गाल थी सकती है वाल शायद तो कुछ समझ आसी लेकिन मैं मुख्तसर जवाब दे रहा मेरा सोना एक होंदे इंतखाबी लीडर एक होंदे कौमी लीडर इंतखाबी लीडर इंतखाब के जरिए सियासत करें दिन रुपए पैसे की लुट मार वास्ते मैं गिलानी साहब का एहतराम करें ना ज़ाती तौर पर उनकी कई सारी वजूहत हैं लेकिन जेड़े तरीके की पॉलिटिक्स करें उनके नाल मेरा इख्तलाफ है ठीक है वो जड़ा इंतखाबी लीडर होंदे जेड़ा शाह महमूद होंदे जेड़ा यूसुफ रज़ा गिलानी होंदे जेड़ा जनाब अली गफ़ार डोगर होंदे जेड़ा तारिक बशीर चीमा होंदे जेड़ा जनाब अली अब्बासी साहब होंदे जेड़े फ़खर इमाम होंदे जेड़े बै लोग होंदे ये वो लीडर हैं जेड़े इंतखाबी लीडर हैं इंतखाब लड़ते हैं ताकत हासिल करके अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपने इर्द गिर्द के इलाकों को फायदा देने वास्ते एक होंदे कौमी लीडर जेड़ा होंदे वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को तरजीह नहीं देंदा बल्कि पूरे इलाके को तरजीह देंदे जिवें मैं पूरे इलाके की लड़ाई लड़दा पिया ये बड़ा लंबा प्रोसेस होंदे कि जेड़ा इंतखाबी लीडर क्योंकि पैसे की लुट मार करेंदे और पैसे की बुनियाद ते फौरी तौर पर पॉपुलर थी वेंदे जिवें मुल्तान सलमान नईम जड़ा छोकरा है जवान है सूबाई असैम्बली का उन्हें 1.5 साल 2-4-5 करोड़ रुपया खर्च करके पूरे मुल्तान बल्ले बल्ले करा दी भाई सुलेमान नईम ठीक है जी लेकिन उनके मुकाबले दे विच जेड़ा कौमी लीडर होंदे कोल ये लुट मार दे क्योंकि पैसे नहीं होंदे ही वजह तो उनको मुसलसल मेहनत करनी पौंदी है लोगां च वंजना पौंदे और लोग वल वन के उनको लीडर तस्लीम करेंदे उनदे विच टाइम लग वेंदे ठीक है उम्मीद है समझ आ गई उसी तो दोस्तों जेड़े कौमी लीडर होंदे वो हमेशा तरक्की वास्ते काम करेंदे भावें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होवन कुरैशी साहब होवन फ़खर इमाम साहब होवन या मुजफ्फरगढ़ तो कुबिया होवे या देरा गाजी खान तो लिगारी मज़ारी या लशारी होवन वो सारे दे सारे इंतखाबी लीडर हैं और वो सिर्फ अपने लोगों के इर्द गिर्द रिश्तेदारों की भलाई वास्ते काम करेंदे बस उम्मीद है तो मुख्तसर मैं तो जवाब दे रही तो मेरी गाल समझ आ गई उसी ठीक है लेकिन कौमी सियासत करने वास्ते तो आपको सब्र करना पौंदे मेहनत करनी पौंदी जद्दोजहद करनी पौंदी।